معزز ناظرین جانتے ہیں زمین کے نیچے خاموشی کے ایک ایسی دنیا چھپی ہے جہاں وقت رک چکا ہے، ہزاروں سپاہی اب بھی اپنے بادشاہ کی حفاظت میں کڑے ہے، اور درمیان میں ایک مقبرہ، ایک قبر جسے تک کسی نے نہیں کھولا جا سکا۔ قدیم چین کی سرزمین خاموشی مگر اپنے اندر ہزاروں راز دفن کیے ہوئے ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایک ایسا بادشاہ گزرا جس نے نہ صرف پوری چین کو متحد کیا، بلکہ اپنی موت کے بعد بھی دنیا کو حیران کرنے کی انتظام کر گیا۔ یہ کہانی ہے وہ بادشاہ جو دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا، لیکن ایک چیز سے ڈرتا تھا، موت سے۔ موت کا خوف کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، دولت، فوج، سلطنت، لیکن وہ ایک چیز نہیں خرید سکتا تھا، ہمیشہ کی زندگی۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جادوگروں کو بلایا، کیمیا گروں سے دوائیں بنوائے، امر ہونے کے نسخہ تلاش کرے۔ مگر سچ یہ تھا کوئی بھی موت کو نہیں روک سکتا۔ مقبرہ کا خفیہ منصوبہ۔ جب ایسے احساس ہو کر موت قریب ہے تو اس نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک ایسا مقبرہ جو ایک مکمل زیر زمین سلطنت ہوئی۔ اس نے حکم دیا کہ ہزاروں مزدور کام کرے، ایک عظیم قبر بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ایک فوج بھی ہو جو مرنے کے بعد اس کی حفاظت کرے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے کا آغاز ہوا۔ 7 لاکھ مزدور، تاریخ کے مطابق تقریباً 7 لاکھ مزدوروں نے اس مقبرے پر کام کیا۔ سالوں تک اندھیرے میں، خاموشی میں انہوں نے مٹی کے ہزاروں سپاہی بنوائے، گھوڑے رتا اور ہتھیار تیار کیا، زیر زمین شہر بنایا، ہر سپاہی کے چہرہ مختلف تھا، جیسے وہ واقعی زندہ ہو۔ خوفناک حقیقت۔ لیکن اس کہانی کا سب سے بڑا ڈرانا حصہ ابھی باقی ہے۔ جب مقبرہ مکمل ہوا تو ایک حکم دیا گیا، کسی کو بھی زندہ واپس نہیں جانے دیا جائے گا تاکہ کوئی راز باہر نہ لے جا سکا۔ کہا جاتا تھا کہ بہت سے مزدوروں کو وہی دفن کر دیا گیا، راستے بند کر دیے گئے، ہر راز زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ زہریلے مقبرہ۔ قدیم چین کتابوں کے مطابق، خاص طور پر مورخ سمیکان نے لکھا، مقبرے کے اندر دریا بہتا ہے لیکن وہ پانی نہیں پا رہا۔ دریا اور سمندر پارے سے بنایا گیا زہریلے فضا، مہلک جان، یعنی اگر کوئی اندر داخل ہو تو زندہ واپس آنا تقریباً ناممکن ہو۔ آج تک کیوں نہیں کھولا گیا؟ اب سب سے بڑا سوال، آج تک یہ مقبرہ کیوں نہیں کھولا گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ زہریلا خطرہ۔ جدید سائنسدانوں نے اس علاقے میں پارے کر غیر معمولی مقدار پائے، یعنی ہوا زہریلی ہو سکتی ہے، اندر جانا خطرناک ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کو کمی، اگر ہم آج مقبرہ کھولا دیا تو ممکن ہے کہ قدیم نادرات خراب ہو جائے، دیواریں ٹوٹ جائے، ہزاروں سال پرانا نظام تباہ ہو جائے۔ احترام اور اخلاقیات۔ چین کی حکومت اس ایک مقدس مقام سمجھتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جلد بازی میں تاریخ کو نقصان پہنچایا جائے۔ چھپی ہوئی چال۔ کہا جاتا ہے کہ اندر تیر چلانے والا خودکار چال، چھپی ہوئی درازیں، خطرناک نظام اب بھی موجود ہو سکتی ہے، ایک زندہ راز۔ آج بھی یہ مقبرہ بند ہے، زمین کے نیچے خاموشی، لیکن اپنے اندر ایک پوری دنیا چھپائی ہوئی ہے۔
کیا ہوگا اگر ایک دن مقبرہ کھول دے؟ یا یہ ہمیں سچ ملے گا یا کوئی خفیہ؟ کیا مقبرے کے حیران کن دریافت ایک عام دن جو تاریخ بن گیا؟ سال تھا 1974۔ چین کے ایک چھوٹی سے گاؤں میں کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ وہ صرف پانی کے لیے ایک کنویں کود رہے تھے۔ انہیں اندر بھی نہیں تھا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑا تاریخ دریافت کرنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ زمین کود رہے تھے، اچانک ان کے اوزار کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ پہلی تو انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی پتھر ہوگا، لیکن جب مٹی بٹائی گئی تو ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ مٹی سے بنا ایک انسانی چہرے۔ مٹی کے سپاہیوں کا راز، یہ کوئی عام مجسمہ نہیں تھا، اس کے آنکھوں حقیقت جیسی تھی، چہرے منفرد تھا، لباس ایک سپاہی کا تھا۔ کسان خوف زدہ ہو گئی۔ انہوں نے فوراً حکام کو اطلاع دی۔ جب ماہرین آیا تو انہوں نے کھدائی شروع کی، اور جو سامنے آئی وہ پوری دنیا کو حیران کرنے والا تھا۔ ہزاروں سپاہی زمین کے نیچے، ایک پوری فوج موجود تھے۔ ہزاروں مٹی کے سپاہی، گھوڑے، ریتا، ہتھیار، یہ سب ایک ترتیب میں کھڑے تھے، جیسے کسی جنگ کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھا مشہور ٹروجن آرمی، جو کن شاہنگ کے لیے بنائی گئی ہے۔ سب کچھ چہرے مختلف۔ سب سے حیران کن بات یہ تھا کہ ہر سپاہی کے چہرے مختلف تھا۔ کیوں داڑھی تھا، کوئی نوجوان، کوئی سنجیدہ، کوئی غصے میں۔ ایسا لگتا تھا یعنی اگر کوئی اندر داخل ہوئی مگر جیسے ہی وہ ہو کر رابطے جدید تحقیق ایک ایسے چال، اگر کوئی اندر داخل ہوئی تو شاید واپس نہیں آ سکتا۔ یہ حقیقی انسان ہو جنہیں مٹی میں قید کر دیا گیا ہو، رنگ جو غائب ہو گیا جب پہلی بار سپاہی کو نکالا گیا تو وہ رنگین تھے، سرخ، نیلے، سنہری، مگر جیسے ہی وہ ہو کر رابطے میں آئے چند منٹوں میں رنگ ختم ہو گئی۔ یہ ایک بڑا نقصان تھا، اس لیے سائنسدان آج بھی محدود تھا۔ سائنسدانوں کی پریشانی ماہرین کو اب انداز ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے اصل مقبرہ کھولا تو اندر موجود چیزیں تباہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ابھی مقبرہ نہیں کھولا جائے گا۔ پارے، یہ خوفناک راز۔ جدید تحقیق میں ایک حیران کن بات سامنے آئی۔ زمین کے نیچے پارے کا مقدار بہت زیادہ تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے مورخ سمیکام نے لکھا تھا، یعنی واقعی مقبرے کے اندر پار کر دریا ہو سکتے تھے۔ مہلک چال، قدیم تحریروں کے مطابق مقبرے کے اندر ایسی چال لگائی گئی ہے جو کسی کے داخل ہوئی تھی تیر چلاتی ہے، راستے بند کر دیتے ہیں۔ سوچے اگر یہ چال آج بھی کام کر رہے ہوں، یہ کسی ہارم فلم سے کم نہیں۔ اصل مقبرہ اب بھی بند ہے۔ اہم بات یہ تھا کہ مل کر، لیکن اصل مقبرہ اب بھی بند ہے، وہ ایک پہاڑوں کے نیچے جیسے آج تک کسی نے نہیں کھولا۔ دنیا کے سب سے بڑا راز، یہ مقبرہ آج بھی دنیا کے سب سے بڑا رازوں میں سے ایک ہے۔ اندر کیا ہے؟ کیا واقعی پارا کے دریا ہے؟ کیا کوئی وہ فوج بھی موجود ہے؟ کوئی نہیں۔ میں پورن اگلے حصے میں دے گا۔ اگلے حصے زبردست۔ یہ کہانی خفیہ دنیا ہمیشہ زندہ رہنے کی کوشش اور انجام چین کے سب سے طاقتور بادشاہ
وہ شخص جس نے پوری دنیا کو جھکا دیا وہ اپنے ہی خواہش کو شکار ہو گیا، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ملک برگ کی جادوگروں اور کیمیائی کو حکم دیا، مجھے امر ہونے کی دعا لاؤ۔ انہوں نے عجیب و غریب نسخے تیار کیا اور ایک دن سے ایک خاص دوا دی گئی۔ وہ دوا دراصل زہر تھی، پارا زندگی یا موت۔ اس دوا میں شامل تھا پارا۔ قدیم زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ پارا انسان کو ہمیشہ زندہ رکھ سکتا تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھا۔ پارا ایک خطرناک زہر تھا۔ آہستہ آہستہ یہ زہر اس کے جسم میں پھیلا گیا اور پھر 210 قبل مسیح میں کی موت ہو گئی۔ موت کو چھپانے کی سازش۔ بادشاہ کو موت کے بعد ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا تو سلطنت میں بغاوت ہو سکتی تھی، اس نے درباریوں نے ایک عجیب فلسفہ کیا۔ انہوں نے بادشاہ کو لاش کو چھپا لیا، کئی دنوں تک اس کے موت کے راز رکھا، یہی تک کہ لاش کے ساتھ مچھلیاں رکھی گئی تاکہ بدبو چھپائی جا سکی۔ یہ سب کچھ صرف اقتدار بچانے کے لیے کیا گیا۔ مقبرہ کے اندر کی دنیا اب آتی ہے سب سے بڑا راز کی طرف۔ مقبرے کے اندر آخر ہی کیا قدیم مورخ سماکین کے مطابق یہ کوئی عام قبر نہیں، یہ ایک پوری زہر زمین سلطنت ہے۔ پارا کی دریا مقبرہ کے اندر دریا، سمندر، جھیلیں بنائی گئی لیکن پانی سے نہیں، پارا مارکری سے۔ یہ چین کا مشہور دریاؤں کے نقل تھی۔ سوچے ایک ایسا دنیا جہاں پانی کی جگہ زہریلا پارا بہار ہوا، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ ستاروں برا آسمان کچھ جاتا، مقبرے کے چھت پر ستاروں کا نقشہ بنایا گیا تھا، سونے اور قیمتی پتھروں سے آسمان کی طرح چمکتا ہو۔ یعنی بادشاہ مرنے کے بعد بھی ایک کائنات میں رہنا چاہتا تھا۔ خودکار چال۔ مقبرے کی حفاظت کے لیے خطرناک چال لگائی گئی تھی۔ خودکار تیرا انداز، چھپی ہوئی درازیں، مہلک راستے، اگر کوئی اندر داخل ہو تو شاید وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ کیا سب کچھ ابھی بھی محفوظ ہے؟ یہ سب کچھ ہزاروں سال سے بند ہے، نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے کھولا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اندر سب کچھ ویسا ہی ہو سکا جیسے 2000 سال پہلے تھے، لیکن ایسے غلط قدم سب کچھ تباہ کر سکتے ہیں۔ آج کا انسان اور قدیم راز۔ آج ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی، اسکیننگ، زہریلے زمین تحقیق رپورٹ، مگر پھر بھی ہم اس مقبرے کو کھولنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ زہریلا ماحول، نازک نوادات اور ناقابل پیش گوئی خطرناک۔ زمین کے نیچے ایک بادشاہ آج بھی سو رہا تھا، اپنے فوج کے ساتھ، اپنے سلطنت کے ساتھ اور شاید اپنے رازوں کے ساتھ۔ کیا انسان کبھی اس راز کو کھول پائے گا؟ یہ ہے راز، ہمیشہ زمین